نہیں ہوتا تھا، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایسے دور میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ لفظ پتہ کب کہے؟ یہ لفظ کب کہے؟ جس دور میں باپ بیٹی کو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ اس دور میں کہے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ اس دور میں کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ احساس والے نبی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات میں احساس جو ہے اس کو بیدار کریں۔ احساس ایک ایسی رگ ہے انسان کی کہ اگر یہ زندہ ہو مردہ نہ ہو، محسوس ہوتی ہو تو انسان بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اعمال بھی قابل قبول ہو جاتے، نیت بھی پاک رہتی ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے اوپر سیدھے راستے کا کرم جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر اگر ہم توجہ ڈالیں گے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ابھی چند سال پہلے مسلمان ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھ رہا تھا لیکن اسلام کو نہیں پڑھتا تھا۔ میرے ذہن میں میڈیا نے ایک تصویر بنائی تھی کہ بس آج کل تو اسلام صرف دہشت گردی کا نام ہے، آج کل تو بس اسلام جو ہے اس کو صرف بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اور دیگر کتابیں تو پڑھی جائیں۔ تو اس دوران ایک مولانا صاحب ان کو ملے، تو انہوں نے مختصر سی بات انہیں یہ کہی، کیونکہ ان کو جب پتہ لگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تمام مذاہب کے اوپر اپنا مطالعہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انگریزی کی کوئی کتاب منگوائی تو جو پہلی حدیث پڑھی اس کو پڑھ کے ہی ایمان قبول کر لیا۔ جو پہلی حدیث سامنے آئی بس وہ پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا کہ بس اب اس دین کی اتباع کرنی ہے۔ کیا حدیث پاک پڑھی انہوں نے ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا۔ اب کسی کا بچہ گم ہو جائے تو ماں باپ تو بھائی سخت پریشان ہوتے ہیں، بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے، وہ جن کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے وہی احساس ان کو ہوتا ہے، دوسرا بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ تکلیف کیا ہے۔
اب انہوں نے جب آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ 2-3 دن سے مل نہیں رہا، گم ہو گیا، ہم پریشان ہیں، تو ابھی ان کی جواب ملا بھی نہیں تھا تو مجلس میں ہی کسی صاحب نے کہا کہ میاں تمہارا بیٹا تو فلاں باغ کے اندر فلاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کو خود آج کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو وہاں ہے۔ اب انہوں نے اتنی بات سنی تو بڑی تیزی سے بھاگے اٹھ کے واپس کہ وہاں جاؤں اپنے بچے کو پکڑ کے اور اس کی ماں کے پاس لے جاؤں گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے انہیں روکا، واپس بلایا، جلدی میں تھے کہ جلدی سے چلا جاؤں۔ ایک باپ اپنے بچے سے بچھڑا ہوا ہو یا ماں اپنے بچے سے بچھڑی ہوئی ہو تو کتنی شدت ہوتی ہے ان کو اپنی اولاد سے ملنے کی۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے تمام معاملات بدل دیتے ہیں ایک ملاقات کے لیے، صرف کاروبار میں نقصان اٹھا لیتے ہیں، صرف رشتوں کو بچانے کے لیے دکانیں بند رکھتے ہیں کہ اتنے دن فلاں شادی میں جانا ہے، فلاں جنازے میں جانا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے انسان دنیاوی معاملات میں نقصان اٹھا لیتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ رشتے بچے رہیں، اور ماں باپ کا رشتہ تو سب سے انمول، سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ تب وہ جب جا رہے تھے نبی علیہ السلام نے واپس بلایا، رک جاؤ۔ جی یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا جب اس باغ میں جاؤ گے تمہارا بچہ وہاں کھیل رہا ہو، قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا تمہارے بچے کا جو بھی نام ہے تو اس کو اس نام سے پکارنا ہے۔ اگر بچے کا نام عبداللہ ہے تو جا کے آواز لگانی ہے عبداللہ عبداللہ، تاکہ عبداللہ آپ کو جواب دے سکے۔ تو یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ تم اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑے ہوئے ہو، اور جب تم اس میدان میں جاؤ گے جہاں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، اگر تم نے بہت زور سے آواز لگائی تو اس آواز میں ایک درد بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، شدت بھی ہوگی۔ تم نے اگر یوں جا کے کہہ دیا میرے پیارے بچے، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے پتر، فرمایا تم تو اس محبت میں جا کے اپنے بچے کو بلاؤ گے نا کہ بچھڑا ہوا ہے، لیکن اگر تمہارے بچے کے ساتھ اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہوا، کسی یتیم کا بچہ بیٹھا ہوا، اور جب وہ تمہاری اس شدت محبت کو دیکھے گا، ان الفاظات کو سنے گا، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ اس لیے تم جب اپنے بچے کو آواز دینا تو اس کا نام لے کے آواز دینا۔ اتنے احساس والے نبی ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک بات پہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو بچپن میں رسول اللہ کے پاس آ گیا، اور جس دن بدر کے میدان میں فتح حاصل کی ہے واپس آئے ہیں، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، فرمایا رات کو اچانک نکل کے مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے اور میں جاگ رہا تھا، میں یا رسول اللہ کیا بات ہے اتنی رات کو آپ اچانک؟ تو دیکھا، کہتے میں نے غور سے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آپ دیدہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا انس ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، مولا علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی رات کو؟ فرمایا یہ جو تم نے قیدی لائے ہو نا، جو جنگی قیدی، کون سے قیدی؟ جو صرف اس لیے میدان میں آئے تھے کہ تمہیں قتل کرنا ہے۔ کون سے قیدی جو اس ارادے سے گھر سے چلے تھے کہ آپ کو نیست و نابود کریں گے، آپ کی کھوپڑیوں کو نیزوں کے اوپر لگائیں گے، آپ کو زمین دوز کر کے آئیں گے، وہ قیدی، کوئی عام قیدی نہیں۔ فرمایا یہ جو قیدی آئے نا، جنگی قیدی، تو ان کی رسیاں اتنی زیادہ تم نے سخت باندھ دی ہیں کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرتے ہیں۔ جب یہ تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سب کے آنسو نکل آئے۔ کیا بات ہو گئی؟
فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کو کہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل کہا، حضرت عثمان کو، مولا علی کو، ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فرمایا؟ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا میرے صحابہ وہ اکرمہ آ رہا ہے. کون اکرمہ؟ کون؟ ابو جہل کا بیٹا. کون ابو جہل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں فرعون رہے ہیں، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور فرمایا سب سے سخت ترین ہے، اور ابو جہل نے ظلم کی انتہا کی ہے. آپ اگر ابو جہل کا تشدد پڑھ لیں گے ایک دفعہ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ دیدہ ہو جائیں گے. آپ کو کئی مہینے تک ہنسی نہیں آئے گی. کیوں؟ جب عمار بن یاسر کو درخت سے باندھا تو ان کے والد حضرت یاسر کو بھی ساتھ میں باندھا، پھر ان کی ماں حضرت سمیہ کو بھی باندھا، پھر اس لڑکے کے سامنے ان کے ماں باپ کو ننگا کیا گیا، اور پھر سیدنا سمیہ کے اوپر کتے چھوڑے گئے، اور پھر سیدنا سمیہ پر جب تشدد کی انتہا ہوئی اور کہا کہ تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں رسول اللہ کا انکار کرتی ہوں. جب انہوں نے کہا کہ تو کوتوں سے بوٹیاں نچوا دے میں تیری بات نہیں مانوں گی، تو ابو جہل نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں برچھا مارا تھا. اس وقت کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ بدبخت، جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھالیں اڑوائیں، جس نے گرم پانی میں صحابہ اکرام کو شہید کیا، جس نے ظلم کی انتہا کر دی، جس نے جنگیں مسلط کی ہوں، جس نے بیت اللہ میں جانے سے روکا، جس نے سر بازار پتھر مارے، جس نے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا، جس نے بلال کے اوپر تشدد کیا، جو سارے مکے کے دشمنوں کو ساری زندگی اکٹھا کرتا رہا کہ نعوذ باللہ چلو محمد رسول اللہ کو قتل کرنا ہے. اور اس ابو جہل کا بیٹا جس دن دربار رسالت میں پیش ہونا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے آنسو نکل آئے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور فرمایا اکرمہ آ رہا ہے نا، تم میں سے کوئی اس کو اس کے باپ کا تانا نہ مارنا. اکرمہ آ رہا ہے، اس کو تانا نہیں مارنا. یہ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جب ہندا پہنچی، کون ہندا؟ جس نے نبی علیہ السلام کے سکے چچا کو قتل کروایا اور پھر ان کی چھاتی چیری گئی اور جگر نکال کے چبایا اس نے. جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. احساس ہے. رات کے کئی پہر ایسے گزرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اچانک اٹھتے ہیں. مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کرتے ہیں، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کرتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ بھی وہی ہے. وہاں غریب صحابہ رہتے ہیں. رات کو کسی پہر بھی نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں تو جا کے ان غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی ایسا تو نہیں جس کے پاس بستر نہ ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پریشان حال ہو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ متعدد مرتبہ ہوا کہ نبی علیہ السلام رات کو کسی پہر میرے پاس بیٹھے ہوا کرتے تھے. یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس پیدا کیا لوگوں میں. رسول اللہ سے پہلے جب لوگ لوگوں کا قتل کرتے تھے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ سے پہلے جب کالا سمجھ کے لوگوں کو بیت اللہ سے باہر دھکا دیتے تھے تو دھکا دینے والوں کو احساس نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ سے پہلے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تو بیٹی کے باپ میں احساس نہیں ہوتا تھا. یہ محمد الرسول اللہ ہے. ایسے دور میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ لفظ پتہ کب کہے؟ یہ لفظ کب کہے؟
جس دور میں باپ بیٹی کو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ اس دور میں کہے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ اس دور میں کہے جب لوگ بیٹیوں کو وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، مدینے سے اگر باہر جانے لگتے ہیں تو سب سے ملتے ہیں، آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں سفر پر، سب سے ملاقات ہوتی ہے، آخر میں کس سے ملتے ہیں جی؟ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جب مدینے آتے ہیں واپس تو سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ درس دیا ہے۔ آج ہمارے اندر کمی کیا؟ احساس مر گیا ہے، مر گیا ہے ضمیر لوگوں کا۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، جو کسی کا مال حق کھاتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، جو دوسروں کی بیٹی کو دیکھ کے زنا کا ارادہ کرتے ہیں ان کو احساس، جن کا احساس مر گیا وہ زندہ مردہ ہیں چلتے ہوئے، ان کے اندر جسم میں صرف جان ہے، ان کا دل زندہ نہیں ہے۔ زندہ انسان وہی ہے جس کا احساس باقی ہے، جس کو پتہ ہو یہ بات کہ یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں، جو میں لقمہ کھا رہا ہوں، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اگر یہ احساس زندہ ہے تو ہم اچھے انسان ہیں، اگر احساس مر گیا تو پھر ہم مردہ انسان ہیں۔ مردہ صرف وہی تو نہیں جو قبروں میں چلے گئے، مردہ صرف وہی تو نہیں جن کی جان نکل گئی ہے، مردہ وہ بھی تو ہیں جو حق بات نہیں کہہ سکتے، مردہ وہ بھی تو ہیں جو خاموشی سے حرام مال کھا رہے ہیں، مردہ وہ بھی تو ہیں جو جان بوجھ کے دوسروں کی بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، مردہ وہ بھی تو ہیں جو ناجائز مال کا کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا احساس مر گیا، یہ مردہ ہے۔ جو تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ تھوڑی مردہ ہیں، قرآن نے تو ان کو کہا کہ وہ تو زندہ ہے۔ تو ہم کب تک زندہ ہیں؟ ہمارے اندر زندہ والی کون سی علامت ہے؟ ہمارا زندہ رہنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کیا ہماری نماز ایک زندہ نماز ہے؟ کیا ہمارا کاروبار ایک احساس والا کاروبار ہے؟ کیا ہماری رشتہ داریاں ایک احساس والی رشتہ داریاں ہیں؟ نبی علیہ السلام قدم قدم پر احساس کرتے ہیں ہر ایک بات کا۔ ہم نے سمجھا سنت یہ ہے کہ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھ لی جائے، وہ عمل کے طور پر کرنے کی سنت ہے عبادت کی، لیکن زندگی کی سنت یہ ہے کہ جب بھی بندہ سوچے تو اچھا ہی سوچے، برا نہ سوچے۔ ہم نے سوچا سب سے افضل صرف فجر کی سنتیں ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ دل کو پاک رکھنا کینے سے، بغض سے دل کو پاک رکھنا، وہ عبادت کی سنت ہے، یہ زندگی کی سنت ہے۔ اگر دل پاک نہیں ہے ہم سوچتے کیسے؟ کیا ہمارے اندر احساس ہے؟ کیا ہم دو بھائیوں میں احساس ہے؟ کیا جھوٹ بولتے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر یہ احساس ہوتا ہے تو ابھی ایمان باقی ہے، ہم پلٹ سکتے ہیں۔ اگر جھوٹ بولتے وقت بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر اب ہم ایمان کی طرف پلٹنے والے ہیں نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کیسے سوچتے ہیں بھائی؟ پتہ ہے آپ کو؟ کبھی پوچھا آپ نے اپنے امام سے؟ کبھی پوچھا کسی دیندار آدمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک چھوٹے صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ یاد کر لیجئے گا اس واقعے کو جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا صحابہ میں، اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن ایک بات آئی، میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ کیا بات آئی ذہن میں؟
فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اور میں تو بچپن سے دیکھتا ہوں یہ تو سب سے ہی پیار کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتے، غصہ ہی نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پلان بنایا، ارادہ کیا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ پر تھوڑا سا غصہ آئے اور میرے پھر 2-4 لگ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے پنجابی دی کہاوت ہے، ماں پیو دیاں گالاں کیو دیاں نالاں۔ استاد اگر یا ماں باپ اگر بچے کو مار دیں تو یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ تو تماش بینی آج کل شروع ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ اگر پتہ لگ جائے ٹیچر نے اسکول میں ذرا بچے کو ڈانٹ دیا تو ماں باپ بدتمیزی کرنے پہنچتے ہیں ٹیچر کے ساتھ، جب کو ان کو پتہ نہیں کہ یہی ایک ڈانٹ ہے جو اس بچے کو اتری ہوئی پٹری سے لائن پہ لائے گی اور ایک اس کو کامیاب انسان بنائے گی۔ لیکن کیونکہ اب ماں باپ نے طے کر لیا کہ ہم نے اپنے بچے کو کامیاب نہیں بنانا، صرف بڑا کرنا ہے پال پوس کے، پھر چاہے گنڈا بنے موالی بنے، اس لیے یہ طے کر لیا کہ اگر استاد کچھ کہہ دے گا تو استاد کی بے عزتی کرنے اسکول تک جائیں گے۔ تو انس فرماتے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام مجھے ناراضگی میں کبھی ایک آدھی چپت لگ جائے یا ایک آدھا مکہ لگ جائے، مجھ سے ناراض ہوں تو سارے صحابہ یہ کہیں گے کہ ہم سے رسول اللہ پیار کرتے تھے، صرف اکیلا انس ہوگا جو یہ کہہ سکے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار بھی کھائی۔ الگ بننا کوئی بری بات نہیں، اپنے آپ کو الگ شناخت قائم کرنی کہ ہاں میں فلاں کام میں، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی شناخت قائم کر رہا ہے، کوئی انجینئر بن کے، کوئی افسر بن کے، کوئی عالم بن کے، تو فرمایا میں نے سوچا کہ ہاں کہ یار میرے اگر 2-3 لگ جائیں کسی بات پہ تو کچھ ایسی اسکیم لگاؤ۔ تو فرمایا بہت مہینے گزر گئے، کوئی اسکیم ہی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ودیش سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے جب اعلان نبوت کیا پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں سے وفد بن کے لوگ نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ ملنے آتے تھے۔ پوری دنیا میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے تھے وفد بنا کے کہ آپ اللہ کے نبی بن کے آئیں، ہمارے ساتھ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیے تاکہ آپ کا دین ہمارے گھر تک بھی پہنچ جائے۔ تو فرمایا کچھ مہمان آئے تو نبی علیہ السلام نے، میں موجود تھا مسجد میں، انس فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، کچھ مہمان آئے تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ انس بھاگ کے جاؤ بازار سے ناشتہ لاؤ۔ اب وہ فرماتے جب میں ناشتہ لینے بازار گیا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کے پاس بیٹھے تھے، نہ حضرت اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، دونوں نبی علیہ السلام کے بالکل پرسنل سیکٹری جن کو کہتے ہیں، وہ دونوں کون ہیں؟ حضرت بلال اور ابو ہریرہ۔ فرمایا وہ دونوں کہیں کام سے گئے ہوئے تھے۔ میں بازار چلا گیا تو جب میں سامان لینے لگا تو میرے دل میں آیا انس اترا، آج اگر تو سامان نہ لے یا لیٹ ہو جائے تب ہو سکتا ہے کہ آج تیرے 2-4 لگ جائے، کبھی گھر پہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں سامان لینے بھیجا، کہاں چلا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج سامان لینا ہی نہیں ہے، تو وہیں بیٹھ کے بازار میں سائڈ پہ۔ تو جب وقت گزرتا گیا تو جو راستہ مسجد نبی کی طرف سے آتا تھا، فرماتے ہیں کہ میں اس طرف دیکھ رہا تھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کافی وقت گزرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بازار میں تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں بالکل تیار بھی ہو گیا۔ میں کہا انس آج تیرے پہنی ہے انشاءاللہ، آج لگیں گی 2-4 کہ کہاں چلا گیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ مجھے یقین ہوا کہ شاید آج ایک آدھی لگ جائے، تو فرمایا میں جب چند قدم چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز چلے
اور جب قریب آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چھاتی سے لگایا. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا, کندھوں پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے پتر انس, میں تو سمجھا تو کہیں گر گیا, کہیں چوٹ لگ گئی, میں تو سمجھا میرے بچے کو کسی نے مار دیا. فرماتے میں نبی علیہ السلام کی بات سن کر اتنا رویا کہ اتنے کریم رسول ہیں کہ اچھائی میں سے بھی, برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں. سچ سچ بتاؤ, ہم میں احساس ہے؟ ہم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم کیسے سوچتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں اور رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا بڑا چھوٹا مرد عورت جب سوچے تو پوزیٹیو سوچے, جب سوچے مثبت سوچے, جب سوچے اچھا سوچے, کیونکہ ہمیں اللہ نے باوقار بنایا ہے. خاندانی اور غیر خاندانی کی پہچان یہی ہے کہ باوقار آدمی گری ہوئی بات نہیں کرتا, باوقار آدمی گری ہوئی سوچ نہیں رکھتا, باوقار آدمی گری ہوئے لفظ زبان سے نہیں نکالتا. یہاں رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے حکم دیا مسلمانوں کہ جب بھی سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے. یہاں تک حکم فرمایا تم نے کسی کا دل نہیں چیر کے دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اگر کسی کے متعلق رائے قائم کرو گے تو اچھی رائے قائم کرو گے. چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہم جب کسی کے متعلق رائے قائم کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ مسجدوں والے ہی بتاؤ, 4 نمازی چلے جائیں جو پیچھے 4 رہتے ہیں, کیا وہ ان کی برائی کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے کہ اچھائی کرتا ہے؟ رات کو خاندان کی مجلس لگی ہو, اس میں سے جو 2 اٹھ کے چلے جاتے ہیں باقی 6 ان کی برائیاں کرتے ہیں, ان میں سے جب 3 چلے جاتے ہیں باقی 3 ان کی برائیاں کرتے ہیں. آپ آنے والی نسلوں کو سمجھا کیا رہے ہو؟ کیا سمجھا رہے ہو ان کو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو معاشرے کو؟ ہر بندہ کوئی ایک مذہب کی برائی, کوئی دوسرے مذہب کی برائی, کوئی ایک محکمے کی برائی, کوئی دوسرے محکمے کی برائی, کوئی دوستوں کی برائی, کوئی یاروں کی برائی, کوئی ماں باپ کی برائی. اور یہ سمجھایا کس نے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے مثبت سوچنا, پوزیٹیو سوچنا. دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا کیونکہ رسول اللہ نے سیدنا بلال کے متعلق پوزیٹیو رائے کو قائم کیا کہ یہ مظلوم ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو عام انسانوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے. ہم کیسے سوچ رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ برا سوچتے ہیں تو آپ ابھی اچھے انسان نہیں بنے. کئی لوگ پوچھتے ہیں نا بھی اچھا بندہ کیڑا ہے, اچھا بندہ کیڑا ہے, اور کچھ لوگ خود ہی اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں کہ میں بڑی تسبیح کرتا ہوں جی, میں عمرہ کر کے آیا ہوں جی, میں چلے میں گیا تھا جی, میں اجمیر شریف گیا تھا جی, میں پکا سنی ہوں جی, میں پکا اہل حدیث ہوں جی. یہ اپنے دل کو ذرا پوچھئے کہ آپ کا معیار کیا ہے, آپ کہاں پر کھڑے ہیں, آپ کی اپنے بھائی کے متعلق کیا رائے ہے, آپ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے ٹھیکہ لے لیا کہ آپ مسلمان ہیں تو ساری نیکیاں آپ کی ہوں گی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کہا نہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اگر وہ نیکی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے؟ کیا اپنے ذہنیت بنائی ہے کہ بس ہم ہی نیک ہیں؟ نیکی کا معیار پتہ کیا ہے؟ نیکی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی کے متعلق ناجائز نہ سوچیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امام صاحب یہ بتا دے کہ مومن بندہ کون سا ہوتا ہے, اچھا بندہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے مومن جس کا کپڑے اچھے ہوں, سر پر پگڑی اچھی ہو, دستار بڑھیا باندھتا ہو, داڑھی رکھی ہوئی ہو, 5 وقت نماز پڑھتا ہو, دینداری کی باتیں کرتا ہو, کاروبار اچھا کرتا ہو, حلال کماتا ہو. نہیں, یہ ساری دنیاوی معاملات ہیں. مومن اچھا وہ ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے رات کو, جب کبھی اکیلا کمرے میں ہوتا ہے, اس وقت اس کے دل میں کیا خیال آتے ہیں؟ کیا یہ بستر پر اکیلا لیٹ کے کسی کی بہن کے متعلق زنا کا ارادہ کرتا ہے, یا اکیلا لیٹ کے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے کوئی تسبیح کرتا ہے؟ اس کا بستر طے کرتا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. یہ بندہ آپ کی تنہائی یہ طے کرتی ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم سارے ہی اچھے ہیں,
اور لوگوں کے سامنے تو سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے، میں بھی بہت اچھا ہوں۔ تنہائی کیا کہتی ہے آپ کی؟ تنہائی میں جو حرام کا مال میسر آتا ہے اس وقت تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ زنا کا موقع جب میسر آتا ہے اس وقت آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ظلم کی جب طاقت آپ کے پاس ہو اس وقت تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا؟ یہ تنہائی طے کرتی کہ آپ ہیں کیسے، اور آپ سے زیادہ آپ کو کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ جانتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی مرمت کرنی ہے، اپنی سروس کرنی ہے، تو پھر اپنے ہی گریبان میں جھانکنا پڑے گا، دوسروں کو کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ زندگی میں احساس پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں احساس پیدا کیجئے، دوسروں کی تکالیف کا احساس۔ جس طرح تسبیح کرنا سنت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، جس طرح اللہ اللہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح کسی کے دل کو نہ دکھانا بھی فرض ہے۔ احساس پیدا کیجئے، اور احساس لوگوں کے لیے بعد میں، پہلے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جن کو ضرورت ہے آپ کی، جو آپ کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی مجھ سے مسکرا کے بولے گا، یہ کیا کبھی چند لمحے میرے ساتھ گزارے گا؟ پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ کے پاس اتنے بیزی شیڈیول، نبی علیہ السلام سے زیادہ بیزی شیڈیول کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اس بیزی شیڈیول میں بھی رسول اللہ گھر کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ، ہم سب کی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، کچن میں، گھر کے کاموں میں۔ رسول اللہ نے اپنی مصروف زندگی میں وقت نکالا، کھیت جا کے پودے لگاتے ہیں خود۔ رسول اللہ مصروف زندگی میں سیر کرنے کے لیے اور پہاڑ تک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف زندگی میں کھانا کھانے سے پہلے پڑوسیوں کو پتہ کرواتے ہیں کہ کس کس نے کھانا کھایا، کس کس نے نہیں کھایا۔ رسول اللہ مصروف زندگی میں جانوروں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اتنا مصروف ہونے کے باوجود غلاموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے۔ ارے جانا کہاں ہے بھائی؟ کس وقت کی بات کرتے ہو؟ یہ 2005 اور 2006 میں لکھنؤ میں ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام تھا سبوت رائے، سہارا کمپنی کے مالک، اتنا امیر آدمی کے ایک شہر بسایا، اور پھر جب اپنے بیٹوں کی شادی کی تو بیٹوں کی شادی میں دروازے پر پتہ کس کو کھڑا کیا؟ مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے اس وقت کے جو بڑے سٹار تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس وقت کے جتنے بڑے سٹار ہیں اور اب بھی، ان کو بمبئی سے بلا کے دروازے پہ کھڑا کیا کہ مہمان جب آئیں گے ان کو پھول پکڑانے ہیں تم نے۔ ان سٹاروں کو جن کو ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، کھانا کھانے والوں کے ساتھ میزبانی کرنے کے لیے ٹیم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، دنیا کے مشہور کرکٹروں کو، اور پورے بھارت میں سارے بڑے بڑے وزیر، منتری، مکھ منتری اس شادی میں شامل ہوئے۔ 5,000 کروڑ روپے شادی پہ لگا دیا سبوت رائے نے۔ اور 2015-16 آتے آتے کنگال جب ہونے لگا تو 2 ہی بیٹے تھے جن کی شادی کی تھی، وہ امریکہ چلے گئے، بچے امریکہ چلے گئے، یہ یہاں رہ گئے، مقدمات ہوئے، جو کچھ ہوا۔ جب کوئی بندہ بہت زیادہ ترقی پہ آتا ہے تو بعض اوقات تنزلی بھی آ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بڑی بات سنانی وہ اب آپ کو آخر میں سنانی ہے۔ وہ بڑی بات یہ ہے کہ اب جب ان کا انتقال ہوا ابھی 5-6 دن پہلے، تو ان کے بیٹوں کو پیغام بھیجا، وہ بھی آ جاؤ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ کن بیٹوں کو؟ جن کی شادی میں ساری دنیا اکٹھی کی، جن کو خوشی دینے کے لیے بڑے بڑے امیر زادوں کو پیسے دے کے دربان بنا دیا۔ بیٹے آئے نہیں باپ کے جنازے میں، یہ اس ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، بیٹے آئے نہیں۔ قرآن نے کہا ہے
ہم نے مانا کہ اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ فتنہ بھی ہے، اور اتنا ان کے پیچھے لگ گئے کہ تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، جو چیزیں تم نے اپنے ساتھ لے کے جانی تھی وہ بھی ان کے چکر میں یہی چھوڑ گئے ہو، ان کے لیے ٹھگیاں مار رہے ہو جو تمہارے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے بے ایمانیاں کر رہے ہو جن کی اولاد کے آنکھ میں ایک آنسو نہیں ہے۔ ایسی اولادوں کو دیکھ کے آیا ہوں میں، ایک آنسو نہیں تھا باپ کے انتقال کے وقت۔ اس پیسے کو کیا کرنا ہے کہ اٹھا کے پھینکو باہر، جلدی لے جاؤ، جلدی جنازہ اٹھاؤ، کپڑے بھی اس کے لے جاؤ، بستر بھی لے جاؤ، کوئی بدروح تھی تمہارے گھر میں؟ یہ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کے دل میں احساس ہمدردی کو پیدا نہیں ہونے دیا، آپ نے رشتوں کو پیسوں سے تولا ساری زندگی، آپ ہر چیز میں دولت کا دخل کرتے رہے، آپ بھول ہی گئے ان کو سمجھانا کہ باپ اپنی جگہ ہوتا ہے، ماں اپنی جگہ ہوتی ہے، چچاؤں کا احترام ہوتا ہے، بھائیوں کا احترام ہوتا ہے، پڑوسیوں کا احترام ہوتا ہے، یتیم مسکین کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی، غریب کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جا سکتی، راہ چلتے ہوئے اگر امیر بڑی گاڑی میں چل رہا ہے تب بھی کسی غریب کے گزرنے کے راستے کو نہیں، ہم نے احساس ختم کر دیا، اور جب احساس ختم ہوا تو اولاد مردہ دل ہو گئی، مردہ دل ہو گئی۔ تو احساس زندہ رکھیے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احساس زندہ رکھیں، ہر ایک کام میں اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھے، یہ رسول اللہ چاہتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔